بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت پر عمل کرنا انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا یعنی اس پر عمل کیا اور لوگوں میں اس کو رائج کیا، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتے تھے۔ کسی بھی حال میں کسی بھی سنت کو چھوڑنا انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا۔ جاہلیت میں لوگ اپنے ایزار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتے تھے اور اس کے ذریعے اپنی بڑائی ظاہر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے فعل سے منع فرما دیا اور ٹخنے سے اوپر ازار رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو ابان بن سعید نے کہا، اے چچا زاد بھائی، آپ مجھے بہت تواضع اور عاجزی والی شکل و صورت میں نظر آ رہے ہیں، ذرا ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا لیجئے تاکہ کچھ بڑائی کی شان پیدا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آدھی پنڈلی تک لنگی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگی باندھنے کا یہی طریقہ ہے، اس لیے میں لنگی ٹکنے سے نیچے نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ اسی حال میں رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے سوگ کے لیے صرف 3 دن مقرر فرمائے تھے۔ صحابیات نے اس پر اس سختی سے عمل کیا کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو غالباً چوتھے دن انہوں نے خوشبو لگائی اور کہا کہ مجھ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر سنا ہے کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ اسی حکم کی تعمیل تھی۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، ہر وقت ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا ہے تو اس سے اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔